نامحرم کو سوچ کر لذت لینے کا گناہ، کیا خیالات میں کسی کو سوچ کر لذت لینا بھی زنا کے زمرے میں آتا ہے؟ انگلی سے مباشرت کرنا جائز ہے یا نہیں، کیا حکم ہے؟ السلام علیکم۔ دوران ہم بستری مرد کسی اور کا تصور کر کے اپنی بیوی سے اگر ہم بستری کرتا ہے تو کیا یہ زنا میں آتا ہے؟ دوسرا بیان کہ مرد اپنی بیوی کو انگلی کے ذریعے فارغ کر سکتا ہے۔ سنتے ہیں مختلف علماء کے بیان۔ نامحرم کو سوچ کر لذت لینے کا گناہ، کیا خیالات میں کسی کو سوچ کر لذت لینا بھی زنا کے زمرے میں آتا ہے، اور کیا اس کی بھی سزا آخرت میں زنا والی ملے گی؟ بنت عنایت، ڈیرہ اسماعیل خان۔ جی یہ بھی حرام ہے، گناہ ہے، زنا کا گناہ تو نہیں ہے لیکن بہرحال گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کان کا زنا کیا ہے؟ نامحرم کی باتیں سن کے لذت حاصل کرنا، دیکھنا، دیکھ کے لذت حاصل کرنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے، تو یہ سوچ کے لذت حاصل کرنا یہ دل کا زنا ہے۔ السلام علیکم۔ بیوی کے علاوہ کسی اور سے ہم بستری کا خیال آنا۔ اگر آدمی کو اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے وقت کسی دوسری عورت سے ہم بستری کا خیال آئے اور وہ اس سے لذت اور لطف بھی محسوس کرے تو ایسے خیالات کا حکم کیا ہے؟ اس بیان کو سننے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ایسے کرنے والے شخص کے بارے میں علماء کرام کی رائے ہے کہ یہ سب حرام ہے، کیونکہ اگرچہ وہ کسی دوسری عورت سے مباشرت تو نہیں کر رہا لیکن یہ چیز حرام تصور کے مباشر ہے اور وہ اس سے لذت حاصل کرتا ہے۔ ابن حاج مالکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس پر متعین ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس فعل سے محفوظ رکھے اور اسی طرح اس کا باحصلت سے اپنے قول کو بھی محفوظ رکھے۔ جب کسی شخص کو کوئی عورت پسند آتی ہے اور اچھی لگتی ہے اور وہ اپنی بیوی کے پاس آ کر اپنی حاجت پوری کرتا ہے تو اس عورت کو اپنے سامنے اور خیالات میں رکھتا ہے جسے اس نے دیکھا ہوتا ہے۔ یہ تو ایک طرح سے زنا کی قسم ہے، کیونکہ ہمارے علماء کرام کا یہی کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک گلاس پانی لے کر وہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اسے شراب تصور کر کے نوش کرے تو وہ پانی بھی حرام ہو جائے گا، بلکہ وہ یہ تو عورت کے لیے اور بھی شدید ہے، کیونکہ اس دور میں گھر سے باہر بہت زیادہ نکلنا شروع ہو گئی ہیں اور غیر محرم اور اجنبی مردوں کو دیکھتی ہیں۔ اس لیے اگر اس نے کسی شخص کو دیکھا اور وہ اسے اچھا لگنے لگے تو وہ اس کے خیالات میں آ جاتا ہے۔ جب وہ اپنے خاوند کے ساتھ ہو اور حاجت پوری کرنے لگے تو اس نے جیسے دیکھا تھا اپنی آنکھوں کے سامنے تصور میں رکھتی ہیں۔ اور ولی الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اور کوئی شخص اپنی بیوی سے مجامت کر رہا ہو، اس کے ذہن میں کوئی ایسی عورت سمائی ہوئی ہو جو اس پر حرام ہے تو ایسا کرنا اس پر حرام ہے۔ کہ اگر ہم بستری کے دوران شوہر کا مقصد پورا ہو جائے، یعنی شوہر ڈسچارج ہو جائے، شوہر فارغ ہو جائے، لیکن عورت کا مقصد پورا نہ ہوا ہو تو کیا شوہر اسے ہاتھ سے لذت دلا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ ہم بستری کے دوران اگر شوہر پہلے فارغ ہو جائے، شوہر کا مقصد پہلے پورا ہو جائے تو اب وہ فوراً عورت سے جدا نہ ہو، بلکہ اس کے لیے واجب ہے کہ وہ کچھ دیر ٹھہرا رہے تاکہ عورت کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ یعنی اگر کوئی شخص مقصد پورا کرنے کے بعد ابھی عورت کا مقصد پورا نہیں ہوا، شوہر کا مقصد پورا ہو گیا اور فوراً وہ اپنی بیوی سے جدا ہو گیا تو ایسا شخص بھی گناہ گار ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے واجب ہے کہ وہ کچھ دیر ٹھہرا رہے اور عورت کا مقصد پورا ہو جائے، اس کے بعد پھر جدا ہو، تو یہ حکم ہے۔ لیکن ہاتھ سے اس طرح بیوی کو لذت دلانا یا بیوی کا شوہر کو اس طرح جو ہے وہ مشت زنی کرنا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ مشت زنی جو ہے یہ گناہ ہے، اس سے بچنا ضروری۔ شوہر اپنی بیوی کو فنگر کے ذریعے فارغ کر سکتے ہیں۔ اس میں مختلف ریزن ہو سکتے ہیں۔ ایک ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر نامرد ہو، اس وجہ سے وہ یہ استعمال کر رہا ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ بیوی کو بستری سے مزہ نہ آتا ہو، ایسے بھی ہو سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر کی ٹائمنگ کم ہو، وہ اس وجہ سے بیوی کو جلدی ڈسچارج کر رہا ہو۔ مختلف صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں، لیکن اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر شوہر اپنے فنگر سے اگر بیوی کرے گی تو ظاہری بات ہے وہ مشتری میں آئے گا، وہ گناہ ہے۔ اگر شوہر کرے تو کیا وہ مشتری میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پہلے یہ بات سمجھیں۔ اگر شوہر کرتا ہے اس کو، اگر شوہر بیوی کو فنگر سے ڈسچارج کرے، اس کو شریعت میں کہتے ہیں یہ مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔